अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजी अहमद शेख लाहौर के कोर्ट रिपोर्टर हैं और बड़े टैलेंटेड कोर्ट रिपोर्टर हैं। डॉन अखबार के साथ मुंसलिक हैं। उनकी खबर है कि जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया बैशिंग के बाद जो है वो जिसे वो क्या कहते हैं आर्जी जज, वो आर्जी जज वो जो भी होता है वो जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा एम्प्लॉय किया जाता है वो बनने से इनकार कर दिया है, बल्कि माजरत कर ली। उनकी ये ट्वीट पढ़ने से मैं पहले जनाब हसनात मलिक साहब की ट्वीट पढ़ रहा था, जो वो डायलॉग कर रहे थे जनाब साकिब बशीर साहब के साथ, और वो बता रहे थे कि कम से कम 2 जजेस जो हैं वो तो माजरत कर लेंगे। तो मुशीर आलम साहब गए तो इनके साथ दूसरे एक कौन साहब होंगे, हाँ तारिक मसूद साहब तो इकरार कर चुके हुए हैं। अब बाकी 2 में से कौन इनकार करेगा इसके हवाले से जो है वो हम देखते हैं आइंदा कुछ दिनों में। तारिक मसूद साहब ज्वाइन करने का जो है वो कर चुके हैं। ये जजेस जो हैं इनको दोबारा लेके आया जाएगा सीनियर्स को, लेकिन इनकी सीनियरिटी होती नहीं है, ये जूनियर मोस्ट जज होते हैं। इनकी पोजीशन वो होती है जो मैं आपसे अर्ज करता चलूँ कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी जो होता था वो नॉर्मली उसको बारी तो नहीं मिलती बैटिंग की, लेकिन वो फील्डिंग करने के लिए मैदान में जाता। 12वें खिलाड़ी की पोजीशन जो होती है वो बैट्समैन तय करता। अगर उसको लगे कि 12वां खिलाड़ी उसके सर पे चढ़ के खड़ा हुआ है तो वो जाके एम्पायर को बस कान के अंदर हल्का सा खुसर फुसर करता है और एम्पायर उन्होंने कहता पैंट चल तो ओ पीछे जाके खड़ा हो। तो बिल्कुल यही पोजीशन इस तरह के जजेस की होती है जिनको री एम्प्लॉय किया जाता है अदलिया के अंदर। जो बैकलॉग होता है केसेस का, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 57,000 के करीब मुकदमात पाइल अप हो चुके हैं और उनका डिस्पोजल हमें नज़र नहीं आ रहा। पिछले दिनों मुझे सुन के ये बड़ी हैरत भी हुई, दुख भी हुआ और तकलीफ भी हुई कि ऐसे तमाम मुकदमात जो हैं वो एक ही समात के अंदर मुकर्रर करने का फैसला हुआ है, जिनके अंदर नंबर 1 मुल्ज़म जो हैं अपीलें हैं ना, मुल्ज़म जो हैं वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हुए हैं, तो अब वो सज़ा से ज़्यादा सज़ा काट रहे हैं, तो उनको फौरी तौर पे फारग किया जाए कि जनाब एक बंदा जो था उससे कत्ल के इल्ज़ाम के अंदर 14 साल कैद की सज़ा हुई और अब वो 15वें साल में चला गया है, तो अब उसकी सज़ा पूरी हो गई है, तो अपील अगर मंजूर ना भी हो तो फिर भी उसकी रिहाई बनती है, और हो जाए तो फिर तो रिहाई बनती ही बनती है। इसी तरह इसमें कई लोग वो भी होंगे जो फाए भी चढ़ गए होंगे। इसी तरह वो लोग जो कि इस मुकदमे के दौरान मर चुके हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमात अब तक मतलब मुकदमा बाजी के दरमियान इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमात अब भी ज़ेरे समात हैं, तो उनको भी एक ही गो के अंदर कर दिया जाए। ये कुछ मेरा ख्याल है सैकड़ों में मुकदमात हैं जो एक ही समात के अंदर फारग हो जाएंगे। तो तकलीफ हुई इस बात के ऊपर बहरहाल, लेकिन मौजू ये है कि एक जज ने तो सोशल मीडिया बैशिंग और जो है उसके बायस मुशीर आलम साहब ने माजरत कर ली है। अब कितने और माजरत करेंगे, और मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर अर्ज किया कि वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपके असाब के ऊपर हमलावर करते हैं, और PMLN के बहुत सारे लोग, अब मुझे बाज़ का शक होता है कि मियां नवाज शरीफ भी इस महाज के ऊपर शिकस्त तस्लीम कर चुके हुए हैं। बस अब चूंकि इर्द गिर्द आपको लोग शिकस्त का ऐलान नहीं करने देते, तो इसलिए वो जो है वो अपनी जगह के ऊपर रहते हैं, डटे हुए हैं। अदरवाइज डटे होने की कोई और वजह या सूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके इकदामात होते हैं जब आप उनको अनडू करने की कोशिश नहीं करते। सफदर लगारी साहब ज़ाती तौर पे बहुत शरीफ आदमी हो सकते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया टीम के हेड नहीं हो सकते। ठीक है, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, मेरे उनके साथ ज़ाती न्याजमंदी भी है। वो बंदा एक सोशल मीडिया का कारकुन तो हो सकता है टीम का, और थे वो। पहले उनसे जो एक आध मुलाकात हुई वो इसी तारुफ के साथ हुई,
تو وہ اگر ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا ہینڈل کریں گے تو بھائی جان یہاں پہ تو دنیا کی لیڈنگ ووٹن کلب برطانیہ کا یو اے ای کے سیٹھ نے اس کو میرا خیال $5 ملین یا $15 ملین ڈونیشن دی. ووٹن کلب نے سے عارف نقوی نے وہ پیسے وصول کیے اور 2 حصوں میں تقسیم کر کے شوکت خانم کے 2 اکاؤنٹ میں ڈالے. یہاں سے وہ لانڈر ہو کے دوبارہ جو تھی وہ برطانیہ کے اندر 2 PR کمپنیوں کو پے کیے گئے جو کہ عمران احمد خان نیازی کے لیے بیانیہ سازی اور بیانیہ بازی کا کام کرتے ہیں. زیک گولڈ سمتھ کو لندن کے پراپرٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹیکس لگاتا ہے اس نے نوٹس کیا کہ جناب یہ آپ کی 3 پراپرٹیز ہیں جو آپ نے گزشتہ 1 سال کے اندر خریدی ہیں, ان کو آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیا نہ ان کا ٹیکس دیا. تو اس نے کہا اوہ میں بھول گیا تھا. اس نے ٹیکس بھی دیا اور پھر امینڈ کر کے اپنی ریٹرن کے اندر ڈکلیئر بھی کیا. جس سال وہ 3 پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے پرائم منسٹرشپ کا پہلا سال, اور یہ پرائم منسٹر بنتے ہی جس طرح اس نے دروازہ کھولا تھا کہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی سے لے کے لیکسن گروپ آف کمپنی تک سارے اس کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے تھے. کوئی 50 لاکھ کا, کوئی 50 کروڑ کا, کوئی 20 کروڑ کا اس کو چیک پیش کرتا تھا اور یوں بادشاہ سلامت کے دربار سے اپنی جان بخشی کی گارنٹی پاتے تھے, اگرچہ جان بخشی ہوئی نہیں. فیصل ایدھی کو جس نے کروڑ روپے سے زیادہ کی ڈونیشن دی تھی عمران احمد خان نیازی کی والدہ کے نام کے اوپر بنے ہوئے ہسپتال کے لیے, اس پیسوں کی جو اس نے لوگوں سے صدقات, زکوٰۃ, خیرات اور چندے کی شکل کے اندر وصول کیا تھا, وہ کس لیے تھا کہ 30 سے 40 کروڑ روپے ٹیکس ریبیٹ جو ان کا بنتا تھا وہ انہیں FBR سے جاری ہو جائے. وہ پیسے تو وصول کر لیے گئے لیکن فیصل ایدھی صاحب اس بات کے شاکی ہے کہ وہ انہیں جو ریبیٹ ریٹرن ہونا تھا اس کی آرگنائزیشن کو وہ نہیں ہوا. تو وہ پیسے, یہ وہ سال جب وہ اس طرح کھڑے ہو کے چیک وصول کرتے تھے اور دھڑلے کے ساتھ وصول کر کے اس کی تصویر بھی چھپوائی جاتی تھی. وہ والے پیسے جس سال وصول کیے جا رہے ہیں اسی سال زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہیں وہ دھڑا دھڑ لندن کے اندر پراپرٹیز خریدتے ہیں اور بس ڈکلیئر کرنا بھول جاتے ہیں, تو پھر ان کو جرمانہ ہوتا ہے. چھپی ہوئی خبر ہے, میں کو اپنے پاس سے بات نہیں کر, ٹھیک ہے. تو کس طرح منی لانڈرنگ ہوتی تھی وہ میں نے آپ کو ووٹن کلب, اور ووٹن کلب والی خبر بھی فائنینشل ٹائمز کے اندر چھپی تھی اور اس کی تردید نہیں کی آج تک. اس نے کہا تھا کہ میں فائنینشل ٹائمز کے خلاف مقدمہ کروں گا لیکن وڑا نہیں ہے لندن کے اندر. سمجھ تو آ گئی نا آپ. اس کے اقتدار کے آخری دنوں کی بات ہے جب اس نے برطانیہ سے انویٹیشن لے کر جانے کی کوشش کی تھی اور برطانوی حکومت نے اس کو سرکاری دورے کا دعوت نامہ دینے سے انکار کر دیا تھا. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کچھ اختلافات تھے, بہرحال اب جو وزیر اعظم بنے ہیں ان کی تصاویر جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ آ چکی ہیں اور وہ جس طرح آپس میں کھڑے ہیں بہن بھائیوں کی طرح ہی, ہم تو کہیں گے, ہم تو بدنیت لوگ نہیں ہیں, بہن بھائیوں کی طرح کھڑے ہیں. اب حکومت پاکستان پہ عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے اور اس کے لیے جو ہے وہ نرمیوں کے حوالے سے زیادہ پریشر آئے گا. اس پریشر کے لیے ہوا بنائی جا رہی ہے اور ہوا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ رو پڑے, ان سے موبائل چھین لیا گیا, ان پہ تشدد ہوا, ان کو یہ کہا گیا, ان کو وہ کہا گیا. یہ یوٹیوبر, ولاگر اور پھر ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ماحول بناتے ہوئے پائے جا رہے ہیں جو آپ بخوبی ملاحظہ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس وقت دشمن جو ہے جو آپ کو ٹارگٹ کرنے والا, نشانہ بنانے والا کس حکمت عملی کے ساتھ روب عمل آ رہا ہے, اس وقت تک آپ اس کا اپوائے نہیں کر سکتے. نئی اسٹریٹجی کے تحت جو کہ ہم پچھلے کم از کم 6 ماہ سے چیخو پکار کر رہے ہیں وہ روب عمل آ چکی ہے. نئی اسٹریٹجی کے تحت سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے 3 شخصیات کو جس کے اندر ٹاپ آف دا لائن
حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور مطلب کہ ان کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھیں آرگنائز طریقے سے پیکس کی شکل کے اندر، گروہوں کی شکل کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں، جس طرح جنگلی بھیڑیے کہتے ہیں، بھیڑیے بھی جس طرح پیکس کی شکل کے اندر، گروہ کی شکل کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بات بیٹھ کے ان کا جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بینچ میں کہے گا، اس بات کو اٹھا کے ٹویٹ کیا جائے گا، اس کے اوپر ویلاگ ہوگا، اس کے اوپر ٹک ٹاک بنے گی، اس کے حوالے سے انسٹاگرام کے اوپر ریل چڑھے گی، اور یوں ایک شخص کو جب تمام طرف سے جھوٹ بتایا جائے گا یا پروپیگنڈا بتایا جائے گا تو وہ شام تک اسے ایک ریئلٹی سمجھ کے اس کے اوپر ایمان لا چکا ہوگا۔ یہ اتنی ڈیلیکیٹ جنگ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ نوکریاں ڈیٹا اور بگ ڈیٹا کے اندر ہیں، ڈیٹا مینجمنٹ کے اندر۔ یہ لوگوں کا بیہیویئرل ڈیٹا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ ٹارگٹ کر دیا جائے کہ اہل لاہور کو دہریہ بنانا ہے اور اتنے عرصے میں بنانا ہے، تو یہ اہل لاہور کے اندر چلنے والے ہر واٹس ایپ کے اوپر، ہر ٹویٹر کے اوپر، ہر سوشل میڈیا کے اوپر اتنا مٹیریل اور اس فریکوینسی کے ساتھ ڈال دے گا کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر لاہوریے باقاعدہ دہریے بن چکے ہوں گے، میجورٹی پاپولیشن۔ یہ بگ ڈیٹا اتنی خوفناک چیز ہے۔ اس وقت پاپولسٹ جتنی بھی ہیں، بھلے وہ ٹرمپ ہو، عمران احمد خان نیازی ہو، یا برازیل کے لولا کا مخالف ہو، یا بھارت کے اندر مودی ہو، یہ جتنے پاپولسٹ جو ہیں، یہ سارے اسی طریقہ کار کے ذریعے روب عمل آ رہے ہیں۔ لوگوں کو ورچولی ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے۔ تو خیر، وہ چلتے چلتے ٹرمپ صاحب جو ہیں، وہ جو وائٹ ہاؤس سے ڈاکومنٹ اٹھا کے لے کے گئے تھے، یعنی کہ سائفر لے کے گئے تھے، اس کے اوپر وہاں کی ایک خاتون جج نے فیصلہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا گالی کوئی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لے جائیں اٹھا کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سائفر کا فیصلہ بھی ٹرمپ کے حق میں آ گیا ہے، اور اب دیکھیے 22 تاریخ کو جو ٹرمپ صاحب نے وہاں پہ کام کرنا ہے یا کام ڈالنا ہے، مطلب کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آنا ہے، اس میں کیا آتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔